الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بادشاہوں کا تذکرہ آتا ہے تو بعض اوقات ظلم، تکبر اور زیادتی، جبر، قہر، قتل و غارت اور اس طرح کی ایک کیفیت اور اس طرح کا سینیریو سامنے آتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایسے بھی کچھ بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کی عبادت، جن کا تقوی، جن کی پرہیزگاری، جن کی رحم دلی، جن کا خوف خدا، جن کی اشک باریاں، جن کے روزے، جن کی نماز، جن کی تلاوت، جن کی عبادات کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ آپ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی صلاحیتیں عطا کی، بہت زبردست جنگجو، بہت ہی نڈر سپہ سالار تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ان کے جنگوں کے اندر میدان جنگ میں ان کی کیفیت دیکھتے ہیں، ایسے جنگجو، ایسے بہادر، ایسے نڈر اور ایسے جو ہے وہ قہر بپا کر دینے والے جیسے جو جرنیل، اس طرح کی کیفیت سامنے آتی ہے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہادر جنگجو تو تھے، لیکن وہ ایک رحم دل انسان بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نماز پنجگانہ کے اس قدر پابند تھے اور نفلی عبادت گزار تھے، انہوں نے کبھی کوئی نماز نہ چھوڑی۔ اتنے بڑے بادشاہ، اتنی بڑی سلطانی، اتنی زندگی جن کی مصروف گزری، لیکن کبھی کوئی نماز قضا نہ کی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوتے تھے، اور اگر کوئی امام نہ ہو تو کسی عالم دین کو امام مقرر کر کے ان کے پیچھے نماز ادا کر لیتے تھے جو وہاں موجود ہوتے تھے۔ یعنی نماز با جماعت کا اس قدر اہتمام، نماز با جماعت کے ساتھ اس قدر محبت، جماعت کی اتنی اہمیت تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل میں کہ اپنے ساتھ ایک امام رکھتے تھے جو نماز کی جماعت کرواتے تھے، جو امامت کرواتے تھے، اور امام میسر نہ ہو تو کسی عالم دین کا اہتمام کرتے۔ اس میں عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، علم والوں کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے، اگرچہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے علمی صلاحیتیں بھی بہت عطا کی تھی۔ یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے، لیکن ساری زندگی جو کچھ کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقے اور خیرات میں خرچ کر دیا، سخاوت، اور پھر کبھی اتنی دولت جمع نہیں ہوئی اپنے پاس۔ سنیں مدنی چینل کے ناظرین کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اسلام کے اتنے بڑے بادشاہ اور سپہ سالار، لیکن ان پر کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہ ہوئی، یعنی کبھی اتنا مال جمع ہی نہ ہوا جو نصاب کو پہنچ جائے، کبھی اتنا مال جمع ہی نہ کیا کہ جو زکوٰۃ فرض کر دے۔ پوری زندگی میں کبھی بھی آپ پر زکوٰۃ فرض نہ ہو سکی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک بڑی خواہش تھی کہ وہ حج کریں، لیکن اس قدر جو ہے وہ اسلام کی خدمت میں مصروفیت، جہاد میں اس قدر مصروفیت، اور پھر اتنی رقم ہی پاس جمع نہ ہو سکی کہ جو حج فرض کر دے۔ یعنی حج کا خرچ نہیں تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس ذاتی رقم ہی نہیں تھی اتنی کہ حج فرض ہو جائے۔ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے نا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر حج فرض نہ ہوا، زکوٰۃ فرض نہ ہوئی۔ اس قدر جو ہے وہ انہوں نے عاجزی، انکساری میں زندگی بسر کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم حکمران بننے والے، ہمت والے انسان تھے، اصولوں کے پابند تھے، مضبوط ارادوں والے، مگر انصاف اور رحم کرنے والے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا ہر پیر اور جمعرات ایک اجلاس منعقد کرتے جس میں بیٹھ کر عوام کی فریاد اور تکالیف سنا کرتے تھے۔ اس محفل میں قانون دان، قاضی صاحبان، عالم دین شرکت کرتے تھے، علماء آتے تھے، قاضی آتے تھے، قانون جو اس وقت کے جو قوانین تھے، شریعت کے قوانین تھے، ان کو سمجھنے والے لوگ بیٹھتے تھے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی مدد کرنے میں کوتاہی نہیں برتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی بھی کسی سے بد کلامی نہیں کی۔ کمال کی سیرت تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی، اتنے بڑے بادشاہ لیکن زندگی میں کبھی بد کلامی نہیں کسی سے کی، اپنی موجودگی میں کسی کو کسی سے بد کلامی کرنے نہیں دی۔ اس قدر زبان کی احتیاط کرنے والے، یعنی گویا آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو امیر علیہ سنت ہمیں زبان کے قفل مدینہ کا جو ذہن دیتے ہیں، تو یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سیرت میں ایک نمایاں پہلو جو سامنے آتا ہے وہ عشق رسول ہے، خوف خدا ہے، فکر آخرت ہے، تقوی ہے، اور جو بندہ دانا ہوگا وہ کم گو بھی ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا گیا حدیث پاک میں من سمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی تلخ بات نہیں کی اور نہ کبھی کسی مسلمان کے خلاف اپنے قلم کو استعمال کیا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کی، کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا رویہ نہیں برتا۔ وہ ایک وفادار اور رحم دل انسان تھے اور یتیموں پر اتنا شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے کہ کوئی یتیم دروازے پر آتا تو اسے خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ یہ تھے ہمارے سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے اذان کے ساتھ باقاعدہ اپنے دور میں مؤذنین کو درود و سلام پڑھنے کا حکم جاری کیا کہ بادشاہ پر لوگ اسلام پیش کرنے لگ گئے تھے۔ انہوں نے کہا میں کون ہوں مجھ پر سلام پڑھا جائے، سلام بھیجو ذات پر جن پر سلام پڑھنے کا رب نے بھی حکم دیا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سلطان صلاح الدین ایوبی کی عبادت کا صدقہ ہمیں بھی عبادت کا ذوق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔